شاکر صاحب اوپن کرتے ہیں جی نیکسٹ میچ کو. نیکسٹ میچ ہے, بڑا امپورٹنٹ میچ ہو چکا ہے, ایلیمینیٹر نمبر 2 ہے اور یہاں پر کسی کے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے. جس طرح لاہور کے پاس ایک گنجائش تھی وہ گنجائش ختم ہو چکی ہے. اب لاہور قلندر کا مقابلہ ہوگا پشاور زلمی کے ساتھ. اس مقابلے کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ بابر اعظم ٹکرائیں گے شاہین شاہ افریدی کے ساتھ. کیا ایک دفعہ پھر شاہین شاہ افریدی بابر اعظم کا وکٹ اڑانے میں کامیاب ہوں گے یا پھر اس دفعہ بابر اعظم ان کو جو ہے نا بالکل ناکو چنے چبوائیں گے؟ دیکھیں لاہور میں کبھی بھی اسے ایزی نہیں لیا جا سکتا, لیکن جو مومنٹم پکڑ چکی ہے اس وقت پشاور زلمی کی پنڈی سے جیت, آج کی جیت, تو بیک ٹو بیک جو فتوحات ہیں اور لاہور کے اندر کے پاس بیک ٹو بیک ڈیفیٹس ہیں, تو وہ ایک برڈن ان کے پاس ہے. تو جو مومنٹم پکڑ لیتی ہے ٹیم اور پھر ایک کیپٹن بابر اعظم خود اسے لیڈ کریں, تو میرا خیال ہے میں پہلے ویسے ہی پشاور کا پہلے بھی پریڈکٹ کر چکا ہوں. آج کے میچ کا میں پریڈکٹ کیا جیتیں گے, میں تو انہیں فائنل میں ملتان سلطان کے خلاف پہلے ہی کہہ چکا ہوں, تو میں اس لیے کل بھی انہیں فیوریٹ, ویسے تو میں فیوریٹ انہیں کہہ رہا ہوں لیکن آن پیپر بھی اب وہ فیوریٹ ہیں, کیونکہ ان کی اب جو پورے ٹورنامنٹ میں ہم نے جب بھی وہ میچ ہارے وہ بالنگ نہ پرفارم کرنے سے ہارے, لیکن اب دونوں میچوں میں ان کی بالنگ نے پرفارم کیا. جس طرح میچ واپس چھینا جو ہے وہ ان کی بالنگ نے, تو میرا خیال ہے اب ایک اعتماد کیپٹن کا پورے ٹیم یونٹ پر جو ہے وہ آ گیا, کیونکہ کرکٹ جب آپ ناک آؤٹ مرحلے میں جاتے ہیں تو پھر ایک دو پرفارمنس کے بجائے ایک ٹوٹیلٹی کی پرفارمنس آپ کے سامنے آتی ہے, اور آج کے میچ میں بھی چھوٹی چھوٹی ساری کنٹریبیوشن ہے, اور ٹیم کے تمام جو وہ لوگ ہیں اب ایک کمبینیشن جو ان کا بالنگ کا بن گیا ہے, اس کو میرا خیال ہے وننگ کمبینیشن کو توڑیں گے نہیں اور اس کو کنٹینیو کریں گے. تو اس کمبینیشن کے ساتھ, اس پرفارمنس کے ساتھ ایک وہاب ریاض تھوڑا سا ان کا ایشو ہے, لیکن ان کو بھی ساتھ رکھیں گے کیونکہ لاہور کی حد تک وہ کافی ایکسپیرینس ہے. تو کل کے میچ میں ٹف میچ ہوگا, لیکن ٹھیک. جواد آپ بتائیے گا کل کا میچ آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ وقت کم ہے, مقابلہ سخت ہے, اور ایک تھوڑا سا ہمیں اوور ویو دیں لاہور کی بیٹنگ کے حوالے سے بھی, اور کیا کچھ کل ہمیں تھرلر دیکھنے کو ملے گا؟ ایک دفعہ پھر ون سائڈ میچ ہم دیکھیں گے. دیکھیں سب سے امپورٹنٹ تو میرے خیال میں کسی بھی بیٹسمین بالر سے زیادہ امپورٹنٹ جو ہوگا وہ ٹاس ہوگا. جو ٹیم ٹاس جیتے گی وہ دے شوڈ بیٹ فرسٹ, اور جو ٹیم بیٹ پہلے کرے گی 99% 95% چانسز ہیں کہ وہی ٹیم میچ جیتے گی. میرا تھوڑا سا ریزن, میں بھی پشاور زلمی کے ساتھ جاؤں گا. سلائٹ ریزن یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی 2 دفعہ یہ بات کال کر دی ہے کہ لاہور پشاور زلمی از دی اونلی ٹیم جنہوں نے لاہور کو دونوں دفعہ بالنگ کو اچھی خاصی دھلائی کی ہے. ایک میچ میں 200 پلس کر دیے, ایک میں 180-84 کر دیے, اور ابھی جس طرح شاکر بھائی نے کہا کہ مومنٹم پشاور کے ساتھ ہے, اور آئی بلیو کہ پشاور کی بیٹنگ جو ہے دیٹ از گڈ انف ٹو فیس ایٹ لیسٹ لاہور کی بیٹنگ. تو اگر اسکور کر گئے تو مشکل ہو جائے گی لاہور کے لیے. زویب کل کے میچ کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں, پشاور ورسز لاہور؟ جی, سب سے پہلے تو میں کوئکلی میچ اپس آپ کے سامنے رکھوں گا. پشاور کی بیٹنگ کی بات کی جائے تو بابر اعظم ورسز شاہین شاہ افریدی, ایوریجنگ 46, اسٹرائک ریٹ 143 کا, اور 2 دفعہ شاہین شاہ نے پورے PSL میں جو ہوئے ہیں جتنے بھی سیزن 2 دفعہ آؤٹ کیے. اس کے بعد حارث کے اگینسٹ بابر کی 55 کی ایوریج ہے, 1 دفعہ انہوں نے آؤٹ کیا. راشد خان کے اگینسٹ بابر کی ایوریج 14.5 ہے, 4 دفعہ انہوں نے آؤٹ کیا, اور اسٹرائک ریٹ ان کا 120 کا ہے. سائم ایوب ورسز راشد خان, ان کی ایوریج 5 کی ہے, 2 دفعہ انہوں نے آؤٹ کیا ہے سائم ایوب کو. محمد حارث راشد خان کے اگینسٹ ان کی ایوریج 3 کی ہے, اسٹرائک ریٹ 100 کا ہے, 1 دفعہ انہوں نے آؤٹ کیا ہے. اس کے بعد حارث رؤف کے اگینسٹ ایوریج ان کی 5 کی ہے اور 125 کا اسٹرائک ریٹ. یہ ٹاپ آرڈر ہے جو پشاور زلمی کا, جن کی جو سوائے بابر اعظم کے کوئی اتنی خاطر خواہ لاہور کے اگینسٹ پرفارمنسز نہیں ہے. راشد خان کے اگینسٹ اسٹرگل کرتے ہوئے نظر آیا ٹاپ آرڈر پشاور زلمی کا. زویب آپ بتائیے گا پریڈکشن آپ کی کل کیا ہے جلدی سے, ہمارے پاس وقت کم ہے. کل کے جہاں پہ آن پیپر اگر ساری چیزیں دیکھی جائیں تو لاہور سٹرانگ نظر آتی ہے, پر جیسے ہی شاکر بھائی نے ذکر کیا کہ پشاور جس طرح کا مومنٹم گین کر چکا ہے اور بالنگ جس طرح ان کی کلک کر چکی ہے, تو میرے خیال سے بھی پشاور فیوریٹ ہے. ٹھیک, آپ کے حساب سے یہ پشاور فیوریٹ ہے. جواد آپ کس کے ساتھ جائیں گے؟ پشاور آل پشاور. جی ٹھیک ہے جی, آل پشاور. شاکر عباسی نے کہہ دیا جی آل پشاور جائیں گے, اور 4-0 سے یہ فیصلہ جیت کی سوچ میں ہماری عدالت نے دیا کل پشاور کے حق میں. آپ دیکھتے ہیں کہ کل پشاور جیتتا ہے نہیں.